معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادناسہ طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی تیسری نشست میں سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح میں درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی دوسری رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور ہم ایمان لے کر آئے آخرت کے دن پر، وما هم مؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو منافقین ہیں، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ چونکہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پائے جاتے تھے، اور وہ لوگ موجود تھے جن کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے دشمنی تھی، اور بظاہر وہ مسلمان معلوم ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے مسلمان ہیں، بڑے پائے کے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی دشمنی پنپ رہی تھی اور اسلام کے لیے وہ دشمن تھے۔ بظاہر میں وہ مسلمان بن کے مسلمانوں کا حلیے میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو انہی کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ من یقول آمنا باللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وبالآخرتی، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وما هم مؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر، جنگ احد کے اندر 1000 میں سے جو 313 الگ ہوئے تھے، یہ بھی منافقین کی ایک جماعت تھی۔ اور منافقین یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے تھے، لیکن اندر سے وہ لوگ اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اور نفاق کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو اس وقت منافقین نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ اس کا برعکس تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن بظاہر وہ مشرکین کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ مومن جو دل کے اندر اسلام کے لیے، اسلام جن کے دلوں کے اندر تھا، وہ لوگ جو مکہ المکرمہ میں جو لوگ تھے، جو مومنین تھے، لیکن وہ ظاہر میں وہ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر جو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، انہوں نے انصار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان میں سے جو لوگ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، وہ لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ اور لیکن یہودیوں کے اندر، یہودیوں کی بھی ایک بڑی جماعت تھی، یہودی بھی بڑے قبائل مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کے تھے، ان میں سے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، صرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہ مشرف اسلام ہوئے اور سچے دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو انہی منافقین کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن جن کے دلوں کے اندر حسد تھا، جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کینہ تھا، کپٹ تھا، اور جن کے دلوں کے اندر نفرت تھی اسلام کے لیے، جن کے دلوں کے اندر نفرت تھی مسلمانوں کے لیے، انہی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ من یقول آمنا باللہ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وبالیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر، وما هم مؤمنین، حالانکہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، یخادعون اللہ، جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون، یہ لوگ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں، نہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم، مگر یہ لوگ خود دھوکے میں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو، اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے، یعنی یہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف جو نفرت ہے اللہ نے اس کو بڑھا دیا، اس مرض کو بڑھا دیا، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ لوگ اہل ایمان کو، حقیقت میں یہ لوگ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ خود دھوکے میں ہیں، یہ لوگ خود غفلت میں ہیں، انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے جو کل قیامت کے دن ان کے لیے دیا جائے گا، ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے، بما كانوا يكذبون، اور اس بنا پر ان کو عذاب دیا جائے گا جو کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے رسول کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلمانوں کو کے خلاف جو دشمنی ان کے دلوں کے اندر ہے، اسی کی پاداش میں کل قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو یہ لوگ، یہ جو منافق ہیں، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو درستی کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر، ہم تو سماج اور سوسائٹی کے اندر اصلاح کا کام کرتے ہیں، انما قالوا لا تفسدوا فی الارض، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ الا انہم هم المفسدون، کہ سن لو، یہی لوگ، وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اصل میں یہی لوگ فساد پھیلا رہے ہیں جو اصلاح کا بظاہر دعویٰ کرتے ہیں، اور جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہی لوگ اصل فسادی ہیں، یہی لوگ زمین کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لے کر آئے اس طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی یہ لوگ، یہ منافقین لوگ اہل ایمان کو بے وقوف کہتے ہیں، الا سن لو انہم هم السفہاء، تو یہی بے وقوف ہیں، جو منافقین ہیں یہی اصل میں بے وقوف ہیں، اگرچہ یہ اہل ایمان کو بے وقوف بتا رہے ہیں، ولیکن لا يعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ بعد میں ان کے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، جب یہ تنہائی میں ان کے شیاطینوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے تھے، ہم تو ان کو چکمہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے تھے، ہم تو ان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے اور ان کے ساتھ چال بازی کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ظاہر میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، گویا کہ اس طرح ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کی سرکشی میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، یعمہون، وہ اس میں بھٹک رہے ہیں، وہ اس میں گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دیے، وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی غفلت میں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی جو تجارت ہے، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت وما کانوا مہتدین بیکار ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، ان کی جو تجارت ہے، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ ان کے تمام کام بیکار ہیں اور ان کو راہ راست کی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو اس شخص کی مثال کی طرح ہے
कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा लहू, जब उसके इर्द गिर्द रोशनी हो गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुल्मातिन ला युबसिरून, तो अल्लाह ताला ने उनको नूर को उचक लिया, व तरकहुम फ़ी ज़ुल्मातिन, और उनको तारीकी में छोड़ दिया, ला युबसिरून, जिसमें वो देख नहीं पा रहे हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, ये गूंगे हैं ये लोग जो मुनाफिकीन हैं, जो मुसलमानों का इस्तेहज़ा करने का इरादा रखते हैं, मुसलमानों का इस्तेहज़ा करते हैं, और जो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ है और अंदर से मुशरिकीन के साथ है, और जो कहते हैं कि हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। इन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, कि ये लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ला यरजिऊन, ये लोग लौट के नहीं आएंगे राह रास्त पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने से सुनने से ज़्यादा इन आयात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निफ़ाक़ से हमारी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल वाज़िबुक.com को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें।